بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آج یہ دوسرا بیان ہے جو کہ دعا کے بارے میں ہے۔ دعا کی طاقت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج دعا کے آداب کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے۔ توجہ دھیان سے سنیں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور جو غرور کی وجہ سے دعا نہیں مانگتے، اطاعت الہی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، دعاؤں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے الٹے جہنم میں پھینکے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے چند ہدایات عرض کرتا ہوں جو کہ دعا مانگتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے تو ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تیرا شیوا کرم کا ہے، تیرا شیوا کرم کا ہے، میری عادت گدائی کی، نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے گداؤں کی۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اور ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں۔ آئیے سب سے پہلے آداب کے بارے میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جو کہ پہلے بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ عرض کر چکا ہوں۔ ان اوقات کا، ان مقامات کا، ان حضرات کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مواقع فراہم ہو جائیں تو دعا ضرور کروا لینی چاہیے، کر لینی چاہیے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی اور انکساری نہیں ہے، آنسو نہیں ہے۔ جب ہماری عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ ہمارے آنسو دیکھتے ہیں تو اس کی اللہ کا ہاں بہت زیادہ قیمت ہے۔ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے رکے انفعال کے۔ یاد رہے، حلال رزق کا ہونا ضروری ہے، حلال لباس کا ہونا ضروری ہے، حلال طیب کھانے کا ہونا ضروری ہے دعا کے قبول ہونے میں۔ ہمیں چاہیے کہ دعا سے پہلے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، اور پھر مکمل دل کی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے مکمل کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا میں ہماری کوئی شرط نہ ہو، کوئی قید نہ ہو، یہ ہو تو یہ ہونا چاہیے،
नो नो नो, या ऐसी दुआएं ना हो जो कि फजूल किस्म की लग़्व दुआएं हों, ऐसे किसी से नाता रिश्ता तोड़ने के बारे में, या अल्लाह मुझे नाउज़ बिल्लाह मुझे बीवी को तलाक देने की तौफीक अता फरमा, ये दुआ अच्छी नहीं है दुआ। या फलां रिश्तेदार से तोड़ने की तौफीक अता फरमा, नो। या अल्लाह मुझे $1 बिलियन दे दे, ऐसी दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। हमें दुआ मांगते वक्त रोने वाली शक्ल बनानी चाहिए, रोना ना आए। इन लम तबकू फतपाकू, रोने वाली शक्ल ही बना लें। हमें दुआ दीन और दुनिया दोनों के लिए मांगनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ही दीन छुपा हुआ है। अगर दुनिया ना हो तो दीन कहाँ, अमाल कहाँ करेंगे। वक्त हो हमें लंबी दुआ मांगनी चाहिए। दुआ से पहले अव्वल और आखिर दरूद शरीफ, सलात नबी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये दरूद शरीफ अव्वल और आखिर, ये 2 परों का काम देगा। हमें लीचड़ होकर दुआ मांगनी चाहिए। दुआ की कबूलियत पर हमारा 100% यकीन हो। दुआ करवाने की बजाय दुआ लेने वाले बने। एक अब्बू दुआ कर दें, अम्मी दुआ कर दें, शेख साहब दुआ कर दें, मौलाना दुआ कर दें, एक इनकी खिदमत करें। ऐसी खिदमत करें उनके दिल से खुद दुआ निकले। चाहिए दुआ हम लेने वाले बने। नमाज में सलाम फेरने से पहले मुख से दुआ मांग लेनी चाहिए। जैसे रब्बिज आनी मुकीमत सलाती दुआ मांगते हैं वालदैन के लिए और अपने वफरत के लिए, ऐसे ही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अल्लाह ताला से मांगने आप। बुजुर्गान दीन से दुआ मंगवानी चाहिए, उलमाए हक से दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन याद रहे वालदैन से दुआ करवाना अफजल तरीन है। क्यों? हदीस पाक में आता है वालिद की बेटे के हक में दुआ ज़रूर कबूल होती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया आना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, हमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा मेरा बंदा मुझ पर गुमान करेगा मैं वैसे उसके साथ मामला करूँगा। लिहाजा और हदीस चाहती है वह अना माहू इदा दानी, मैं बंदे के साथ होता हूँ, सुनता हूँ जब वो मांगता है, तो हमारा कामिल यकीन हो कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। याद रहे कुरान मजीद में जो दुआएं हैं या हदीस पाक में जो दुआएं हैं उनमें कबूलियत का नूर ज़्यादा है। इसलिए उन दुआओं को हमें ज़बानी याद करना चाहिए और उनके साथ माने भी याद करने चाहिए। जैसे रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ये दुआ अल्लाह पाक ने खुद सिखाई है कुरान मजीद में, दुनिया की भलाइयों के लिए भी और आखिरत की भलाइयों के लिए भी। और दूसरी दुआ जो है मिसाल तौर पर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, या अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को आँखों की ठंडक बना। सुभान अल्लाह। फिर एक दुआ अल्लाह पाक ने बेहतरीन इस्तिग़फ़ार सिखाया है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। ये इस्तिग़फ़ार बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। बाकी भी इस्तिग़फ़ार मांगे, हदीस पाक में आता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या और जो आपको याद हो।
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں جو سکھائی ہیں دینے کے لیے سکھائی ہیں. آج کل اکثر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم حج میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ہمارے پاس بکلٹ ہوتی ہے، چھوٹی کتاب سے دعائیں پڑھتے ہیں، عربی میں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، معنی آتے نہیں ہیں. بھائی اپنی عربی میں مانگ، انگلش میں مانگو، اردو میں مانگو، پنجابی میں. اللہ تعالیٰ ہر زبان سنتے ہیں. اگر عربی میں مانگنی ہے زیادہ برکت ہے، لیکن اس کے معنی آنے چاہیے. پھر مانگے زبانی دعائیں مانگیں، دل سے مانگیں، پڑھنے کی بجائے مانگیں. دعا کے وقت ہاتھ سینے سے اوپر زیادہ نہ اٹھے ہوئے ہوں اور چہرہ اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ ہو. دعا مانگتے وقت دعا مانگتے وقت دل غافل نہ ہو، سب سے کٹ کر اپنے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور مانگنے پر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. یاد رہے اگر ہم دعا مانگتے وقت توجہ کسی اور جگہ طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا. مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور غیر سے نہ مانگیں. شاپنگ سینٹر میں ہیں، آپ پہ پیسے موجود ہیں، آپ کا دوست ملتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور آپ کی بیوی اس کو کہتی ہے بھائی جان ذرا $5 دینا. آپ سچ بتائیں، آپ خامد ہیں، آپ کتنا غصہ آئے گا. یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جب غیر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو غصہ آتا ہے اور ناراض ہوتے ہیں. جب سب کچھ ہمارے مالک پاس ہے تو آپ غیر کے در پر کیوں جاتے ہیں؟ در در کی دور سے دور سے ایک در کا ہو کے رہ جا. در در کی دور سے دور ہم کہتے ہیں انڈو پاکستان میں کتا جب گھر آتا ہے دور دفع ہو جا. درد نہ جائیں، ایک در کے ہو کے رہ جا. اللہ کا در پکڑ لے، سب کچھ ملے گا. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی داتا ہے. سب باقی سب کے سب اس کے گھر کے فقیر ہیں. وقت کا خیال رکھیں، جگہ کا خیال رکھیں، حضرات کا خیال رکھیں. جیسے پہلے بیان میں نے بتایا ہے آپ کو، کبھی دعا ایسی نہ کریں، کتاب رحمی والی دعا نہ کریں، غیر معقول دعا نہ کریں. یا اللہ مجھے $1 ملین دے دے، $1 بلین دے دے. اگر آپ سوئے ہیں اور رات کو اللہ پاک $1 بلین مانگا، $1 ملین دیا، صبح اٹھے چیک دیکھا، آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ حکیم ہیں، وہ جانتے ہیں کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے. تقدیر کے خلاف دعا مت مانگیں. حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے کہ وہ چند علماء بہت ہی نیک صالح، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. ان سے وہ ڈرتا تھا کہیں میرے ظلم کی وجہ سے یہ میرے خلاف بد دعا نہ کر دیں. تو اس نے ایک ترکیب سوچی، ان کی دعوت دی اور ان کو حرام کھانا کھلایا، اور وہ تو کھا گئے. ان کو کیا پتا حرام ہے، کھا گئے. اب حجاج کو سکون ہو گیا، اب مجھے ان کا بھی ڈر نہیں ہے. یاد رہے حلال کھانا، حلال انکم سے کھانا بہت، اور حلال طیب کھانا. جیسے یہاں میں کہوں گا کہ ذبیحہ حلال ہو، حلال اکیلا نہ ہو. حلال میں اور ذبیحہ حلال میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 نیم ہیں، پیارے پیارے نام، ان کو پڑھ کر دعا مانگی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. کسی نیک عمل کا وسیلہ آپ دیں تو اس وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا
کہ 3 نوجوان جا رہے تھے، بارش ہوئی، ایک غار میں گئے، وہ پتھر گرا، چٹان گری، دروازہ بند۔ اب ہر 3 نے اپنے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کی توفیل وسیلے سے دعا قبول کر لی، اور ان کو راستہ مل گیا، پتھر ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا وسیلہ دے کر، حضور کی برکت سے، حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حنان یا منان، حنان وہ ہوتا ہے جو کسی کو روٹھنے نہ دے، اب یہ کہہ کر دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ یا کریم، کریم وہ ہوتا ہے جو سائل کی حالت دیکھ کر بن مانگے عطا کرے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ منان، یا منان کہہ کر دعا مانگیں، یا کریم کہہ کر دعا مانگیں۔ منان وہ ہوتا ہے احسان کے بعد نہ جتائے، اس کو منان کہتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، یہ ماشاء اللہ پیار پر نام ہے، ان کا لے کر اللہ سے دعا مانگیں، اور پورے پورے یقین سے مانگیں، اور لیچڑ ہو کر مانگیں، یا اللہ مجھے دے ہی دے، یا اللہ مجھے دے ہی دے، سبحان اللہ۔ اور قبولیت کا ایک نسخہ آہوزاری ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹا جدا ہوا، آپ نے ایسی آہوزاری کی تو آنکھیں بھی چلی گئیں، لیکن اللہ پاک نے اوزاری کو، دعا کو قبول کر کے آنکھیں بھی واپس دے دی، بینائی بھی دے دی، اور بیٹا کو بھی جب دیکھا واپس ملا، وہ ماشاءاللہ شہزادہ تھا اور پرائم منسٹر تھا، سبحان اللہ۔ دعا میں قافیہ نہ باندھیں، شعروں کی شکل میں قافیہ مانگ کر راگ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، معنی کا پتہ نہیں ہے۔ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دعا مانگیں۔ رب، اللہ کو رب لفظ بڑا پسند ہے، ربانا ربانا ربانا، اللہم، ٹھیک ہے، ربانا ربانا، ماشاء اللہ۔ اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا دعا من و ان، ویسے جو مانگا ویسے قبول ہو جاتی ہے، یا فوراً یا کچھ عرصہ بعد قبول ہوتی ہے، یا اس کی بجائے اللہ تعالی کسی مصیبت کو ٹالتے ہیں، اس دعا کا، اور جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے اس میں کیا آخری دم تک لڑائی ہوتی رہتی ہے، آخری دم تک، تو وہ مصیبت نہیں آتی، مصیبت ٹال جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض دعا دنیا میں بالکل قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت کا ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، اور قیامت کے روز جب غیر قبول شدہ دعاؤں کا اجر ملے گا تو بندہ خواہش کرے گا، یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اتنا اجر ملے گا۔ سو مومن نیور لوز، ہمیں ہمیشہ ملتی ہے دعا، ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا کامل یقین ہو۔ کمی ہماری طرف سے ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، کسی غیر سے نہیں مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں تاثیر ہے، برکت ہے اور طاقت ہے۔ بدر کی رات دھائی دعا مانگتے رہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تہجد میں دعائیں مانگیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ رات کا آخری پہر ہے، سب بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، آپ کا
दरवाज़ा खुला है, मैं आपसे आपको मांगती हूँ। देखो अजीब दुआ है, मैं आपसे आपको मांगती हूँ। जिसको अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को मांगे। ये मांगे, या अल्लाह मुझे दुआ मुस्तजाबात बना दो, मैं जो दुआ मांगू वो कबूल हो। इमाम अबू हनीफा जब पहले दफा हज में गए तो जो ही काबा खाना देखा उस दुआ कबूल होती, उन्होंने ये दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे दुआ मुस्तजाबात बना दे। क्या मतलब, अब जो जाकर अंदर दुआएं मांगूंगा काबा में, तवाफ में, सही में, वो कबूल हो। सुभान अल्लाह, अपने आप को दुआ वाला बनाएं। अल्लाह अकबर। फिर कहा राबिया बसरिया ने, या अल्लाह आपने आसमान को रोका हुआ है, शैतान को भी मुझसे रोक दे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह जैसे तूने हमारी पेशानियों को गैरुल्लाह के सामने से झुकने से रोक दिया है, ऐ अल्लाह हमारे हाथों को भी गैरुल्लाह के सामने फैलाने से रोक दे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया, या अल्लाह हमसे तो घर की अशिया की हिफाजत नहीं होती, हम अपने ईमान की कैसे हिफाजत करेंगे। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। बड़ी अच्छी दुआएं, दुआओं की किताबें मौजूद होती हैं, वहां आपको दुआएं मिल सकती हैं। एक दफा हज्जाज बिन यूसुफ तवाफ कर रहा था तो उसने एक नाबीना देखा जो तवाफ कर रहा था। हज्जाज ने नाबीना को बुलाया, कहा ये इतने चक्कर हो चुके हैं मेरे और आपके साथ साथ मैं चल रहा हूं, अगर आपकी आखिरी चक्कर तक आंखें आपको ना मिली, बीनाई ना मिली, तुझे कत्ल कर दूंगा। और उसके साथ हज्जाज ने कहा, मैंने तेरे साथ पुलिस वाले लगा दिए तो भाग नहीं सकते। अब उसकी क्या कैफियत होगी कि आखिरी चक्कर के बाद मैं तो या अल्लाह कत्ल हो जाऊंगा, प्लीज या अल्लाह। अब रो अब ऐसी उसने दुआ मांगी, खुशू के साथ, हुजू के साथ, आहुजारी के साथ। तो आखिरी चक्कर से पहले ही अल्लाह ने उसको बीनाई दे दी। अब हज्जाज ने देखा कि भाई, उसे सलाम ने कहा, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मिल गई ना, देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं, जाओ भागो, आजाद हो। तो उस नाबीने की तरह हमें इल्हाजारी से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह अकबर। याद रहे, अल्लाह ताला सिर्फ नेकों की दुआएं कबूल नहीं करते, बल्कि गुनाहगारों के ज्यादा करीब हैं। अल्लाह अकबर। गुनाहगारों की भी दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह ताला, हदीस का मफहूम है, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर सारे नेक हो जाएं तो मैं ऐसी कौम पैदा करूं जो गुनाह करे मैं उनको बख्शूं। सुभान अल्लाह। हमें वसीला अमल से दुआ मांगनी चाहिए। कोई अमल पेश किया, जैसे पहले अर्ज किया मैंने, एक दफा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी और लोग बाहर निकले हुए थे, तो एक ऊंट सवार आया। उसने कहा, या अल्लाह मेरी अम्मी जान वो ऊंट था, ऊंट पर बैठी हुई है, बड़ी नकिया है, तकिया है, नेक साले हैं, मैं उनकी चादर का कोना पकड़ कर दुआ मांगता हूं, या इनके वसीले से बारिश फरमा दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने बारिश फरमा दी। हमें अपना एहतराम, अपने जुर्म का एहतराम करना चाहिए, अपने आप को गुनाहगार पेश करना चाहिए। या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, नेक साले बना, खात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह ताला वो हैं
جس نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو شراب خانے سے نکال کر اللہ کا ولی بنا دیا، شیخ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے فیض بن ایاز کو، جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، ان کو ڈاکہ چھڑوا کر ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے سید احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو رات ایک غیر محرم لڑکی کا انتظار کر رہے تھے اور اذان ہو گئی، دل پہ چوٹ لگی، سچی توبہ کی، اللہ نے محدث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلوان تھے، ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ آخر دامنا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور دعائے حاجت بھی یاد کر لیں، دعائے استخارہ بھی یاد کر لیں، اور دو کلمات صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ اور مانگنے کا بہترین طریقہ ان دو صلوات میں ہے، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔